السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المسح علی الخفین، سبق نمبر ہے 17، سبق نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنا شروع کیا تو میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو یہ دونوں پاؤں پاک تھے، یعنی میں نے باوضو ہو کر پہنے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر یعنی موزوں پر مسح کر لیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ موزے اگر باوضو پہن رکھے ہیں تو ان پر مسح کرنا درست ہے، اور یہی معاملہ جرابوں کے تعلق سے ہے کہ اگر جرابیں باوضو پہن رکھی ہیں تو ان پر بھی مسح کرنا درست ہوگا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ موزوں پر مسح اسی صورت میں درست اور جائز ہے جب کہ وضو کر کے پہنے گئے ہوں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ابو داود اور موطا امام مالک میں، اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر نماز فجر کے وقت میں پیش آیا۔ ابو داود حدیث نمبر 149۔ اگلی حدیث وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف۔ ابو داود وغیرہ میں ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر اور نیچے دونوں جانب مسح کیا، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو صرف موزوں کے اوپری حصے پر جو ہے وہ مسح کرنا ہے، جیسا کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، اخرجہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اگر دین کا دار و مدار رائے اور عقل پر ہوتا تو پھر موزوں کی نچلی سطح پر مسح کرنا اوپر کی بنسبت زیادہ قرین قیاس تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے صرف بالائی اوپری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو داود میں کہ یہ روایت سندن صحیح ہے۔
ٹو ابو داود۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ احکام دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے، عقل پر نہیں۔ اگر اس پر عقل کا انحصار اور دار و مدار ہوتا تو موزوں کے بالائی اوپری حصے پر مسے کی بجائے نچلے حصے پر مسا کرنا زیادہ موضوع ہوتا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جب کہیں کسی معاملے میں نص آ جائے، اللہ کے قرآن سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، تو وہاں پر عقلی دلائل پیش کرنا یا اپنی عقل کو لے کر آنا تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا سنت ہے اور موزے کے اوپری حصے پر سے مسح کرنا ہے، نیچے سے نہیں۔ اور جو لوگ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور صحیح حدیث کو اور آیات قرآنیہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے بھی گمراہ ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنا گناہ بھی ان کی گردنوں پر اور دوسروں کا گناہ بھی انہی کی گردنوں پر۔ اگلی حدیث، عن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا اللہ ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن الا من جنابۃ ولکن من غائط وبول ونوم، اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ لہ۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب ہم مسافر ہوتے، سفر میں ہوتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، یعنی ان پر ایک دفعہ باوضو ہو کر پہن لیں تو پھر ان پر مسح کرتے رہیں۔ ہم 3 دن اور 3 راتیں موزے نہ اتاریں، ہاں سوائے اس کے کہ حالت جنابت پیدا ہو جائے، جنبی ہو جائے، غسل کرنا فرض ہو جائے تو پھر موزوں کو اتار دینا ہے۔ اور البتہ بیت الخلاء جانے کی صورت میں، یعنی پخانہ پیشاب کی صورت میں یا نیند کی وجہ سے بھی موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پخانہ پیشاب کے لیے گئے، موزے اتارنا ضروری نہیں ہے، پہلے سے باوضو پہنے ہیں، مسح کر لیں۔ رات کو سوئے یا دن میں سوئے، موزے پہن رکھے ہیں، اب ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان پر مسح کر لینا کافی ہے۔ اگلی حدیث، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، یعنی فی المسح علی الخفین، اخرجہ مسلم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے موزوں پر مسح کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مقرر فرمائی مدت۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور جو مقیم ہے حالت قیام میں 1 دن 1 رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ تو موزوں کے اوپر مسح کرنا بالکل جائز سنت ہے، صحیح ہے، بغیر کسی اختلاف کے۔
موضوع پر مسح کی جو روایات بیان کرنے والے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی تعداد 80 کے لگ بھگ ہے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ مسح کی مدت کا آغاز کب سے ہوگا؟ مسح کی مدت کا آغاز وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کرتے وقت پہلے مسح سے شروع ہوگا، موزے پہننے کے وقت سے نہیں۔ مثلا ایک شخص نماز ظہر کے وقت وضو کر کے موزے پہن لیتا ہے اور اس کا وضو شام کو جا کر ٹوٹتا ہے، تو اس کے لیے آغاز مدت وضو کرتے وقت پہلے مسح سے ہوگا، نہ کہ وضو ٹوٹنے کے وقت سے۔ اسی طرح مسح کا کیا طریقہ ہے؟ مسح کا طریقہ اس طرح ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیوں یعنی ہاتھ کو پانی سے تر کر کے ان کو ہاتھ کو پورے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کے آغاز تک کھینچ لیا جائے۔ حدث یعنی بے وضوگی لاحق ہونے کی صورت میں اگر موزہ اتار لیا جائے گا تو مسح سارا ٹوٹ جائے گا، ختم۔ اب نئے سرے سے دوبارہ وضو اور دوبارہ سے ایک سے ابتدا کرنا ہوگی۔ اور اسی طرح جب مسافر کے لیے 3 دن 3 رات کا دورانیہ، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہو جائے تو اختتام مدت کے بعد مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی سارے احکام جرابوں پر مسح کرنے کے ہیں، چاہے جراب موٹی ہو، باریک ہو، پتلی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی حدیث عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فامرهم ان یمسحوا علی العصائب یعنی العمائم والتساخین یعنی خفافہ، رواہ احمد و ابو داود وصححہ الحاکم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر روانہ کیا اور ان لشکریوں کو، مجاہدوں کو پگڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ سریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل نہ ہوئے ہوں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی مجاہد ہے یا کوئی عام آدمی، کہیں سے اس کو چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا، کسی بھی وجہ سے اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر اس نے پٹی باندھ رکھی ہے اور اس کو دھونا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی ان پٹیوں پر بھی مسح کرنا درست ہوگا۔ یعنی ایسے اعضاء کو دھونے کی بجائے زخموں کی پٹیوں پر مسح کر لیا کریں۔ اسی طرح ابو داود کی ایک روایت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سردی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ ابو داود کتاب الطہارہ حدیث نمبر 146۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق نمبر 17 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب موزے باوضو ہو کر پہن رکھے ہیں تو ان پر مسح کرنا درست ہوگا۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، اور اسی طرح مسح موزوں یا جرابوں کے اوپری حصے پر کرنا ہے، نہ کہ نچلے حصے پر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان قرآن و حدیث کو پڑھنے اور اس کو آگے
شیئر کرنے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔